حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو زمین پر رہنے والے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین سید الانبیاء خاتم النبیین محبوب رب العالمین صاحب قرآن مبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بیان کر دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ، عہدہ بڑا مسئلہ نہیں، بیماری بڑا مسئلہ نہیں، اولاد بڑا مسئلہ نہیں، اور جس چیز کو ہمیں اپنی توجہات کا مرکز و محور بنانا ہے، ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ سرکار اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے ہیں، ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے ہیں تو ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ نے ایک مثال پیش کی۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ کو کوئی اہم بات بتانا مقصود ہوتی تو سرکار مثال کے ذریعے مثال کو پیش کر کے اس حقیقت کو بیان فرماتے۔ تو ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ نے ایک مثال کے ذریعے دنیا کا آخرت کے ساتھ موازنہ کیا، کمپیریزن کیا۔ آپ نے ایک مثال کے ذریعے ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرماتے تو سرکار نے فرمایا، اے میرے اصحاب، اے میرے جان نثارو، اے میرے ساتھ محبت کرنے والوں، اے اسلام کے مشن پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، تمام چیزوں کو قربان کرنے والوں، آج تمہیں میں ایک بہت بڑی حقیقت سے متعلق بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ اس حقیقت کو بیان فرما دیجئے۔ تو سرکار نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، مرشد اعظم نے فرمایا، ہمارے راہبر اعظم نے فرمایا، پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے پر موجود ہو، ساحل سمندر پر موجود ہو، اور وہ اپنے ہاتھ کی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبو دے، اور ڈبونے کے بعد اس انگلی کو باہر نکال لے، تو اس کی انگلی پر جو پانی موجود ہوگا، اس پانی کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی انگلی پر جو پانی موجود ہوگا، اگر کوئی شخص ساحل سمندر پر جا کر اپنے ہاتھ کی انگلی پانی میں ڈبو دے اور اس انگلی کو باہر نکال لے، تو ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ نے فرمایا جس طرح اس کی انگلی پر موجود پانی کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ جب دنیا کی اہمیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، جب دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تو دنیا کے مسائل کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، ہر پیغمبر نے یہ آواز دی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ہر پیغمبر کی یہ آواز تھی، ہر پیغمبر نے یہ آواز دی کہ اپنی توجہات کا مرکز و محور آخرت کو بناؤ، اپنی توجہات کا مرکز و محور اپنے رب کی رضا کو بناؤ، اپنی توجہات کا مرکز و محور اسلام کی مبارک تعلیمات کو بناؤ۔ چھوڑ جانا اس دنیا کو، چلے جانا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، پیسہ یہیں پر رہ جانا ہے، شہرت یہیں پر رہ جانی ہے، منصب یہیں پر رہ جانا ہے، اپنے ساتھ جو چیز لے کر جانی ہے وہ ہے اچھا عمل۔ آپ سکندر اعظم کو دیکھ لیں، بہت بڑا بادشاہ گزرا، اگر ہم اس کے دور کو دیکھیں، اگر ہم سکندر اعظم کے دور کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 356 سال پہلے سکندر اعظم پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، آپ کی ولادت سے
کم و بیش 356 سال پہلے سکندر اعظم کی ولادت ہوئی. اپنے وقت کی معلوم دنیا کو فتح کر لیا تھا. بہت بڑا بادشاہ گزرا، تاریخ میں اس کا نام موجود ہے. 20 سال کی عمر میں سکندر اعظم تخت پر بیٹھا. آپ سرچ کر لیں، 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا. نوجوانی کی حالت میں 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم کا انتقال ہوا. تو جب موت کا وقت قریب آیا تو جو کالمات سکندر اعظم نے اپنی زبان سے ادا کیے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کالمات کون سے تھے؟ وقت کا بادشاہ، طاقت موجود تھی، فوج موجود تھی، وسائل موجود تھے. موت کے قریب جا کر جو کلمات سکندر اعظم نے اپنی زبان سے ادا کیے، اس نے کہا کہ میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن موت نے آ کر مجھے فتح کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت. کامیاب ہے وہ انسان جس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیا.